السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد زید آپ کی خدمت میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی دلچسپ سٹوری آپ کو بر وقت مل سکے۔ آئیے چلتے ہیں کلاس روم میں۔ دوستو، آج کی ہماری سٹوری کا عنوان ہے غلطی کے بعد احساس کا ہو جانا۔ احمد کئی روز سے دوربین خریدنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک باغ تھا۔ وہ چاہتا تھا دوربین آنکھوں سے لگا کر باغ کا نظارہ کیا کرے، لیکن وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے سے قاصر تھا کیونکہ اس کے پاس دوربین خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس نے اسکول سے واپسی پر ایک دکان سے دوربین کی قیمت کے بارے میں پوچھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ابو سے بات کروں، ہو سکتا ہے وہ مجھے دوربین خرید کر دے دیں۔ اسے یہ بات ٹھیک لگی۔ اگلے دن اس نے اپنے ابا سے اس خواہش کا اظہار کیا۔ ابا نے کچھ سوچ کر جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ احمد فوراً بولا، جی وہ کیا ہے؟ ابا نے کہا، تمہارے سہ-ماہی امتحان بہت قریب ہیں۔ اگر تم تمام پرچوں میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تو میں تمہیں دوربین خرید کر لے دوں گا۔ اگلے دن سے احمد نے زور شور سے امتحانات کی تیاری شروع کر دی کیونکہ امتحانات میں چند دن رہ گئے تھے۔ احمد نے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی لاپرواہی سے امتحان کی کوئی تیاری نہیں کی تھی، بلکہ شدید محنت سے چند ہی دنوں میں اس نے امتحانات کی کافی تیاری کر لی تھی۔ البتہ حساب میں شروع سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس میں کچھ مشکل تھی۔ ایک دن اسکول میں حساب کے پیریڈ کے بعد استاد نے احمد سے کہا، آپ یہ کاپیاں اسٹاف روم میں رکھ کر آئیں، مجھے کسی کام سے پرنسپل صاحب نے بلایا ہے۔ احمد اسٹاف روم میں کاپیاں رکھنے گیا تو استاد صاحب کی میز پر حساب کا امتحانی پرچہ پڑا تھا اور اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ ادھر احمد کے خیالات پر دوربین چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور فوراً پرچہ اٹھا لیا۔ تمام سوالات دیکھ کر پرچہ واپس رکھ دیا اور کلاس میں آ کر تمام سوالات کاپی کے آخر میں لکھ لیے۔ پھر امتحانات ہو گئے۔ احمد کو سب میں اچھے نمبروں کی امید تھی اور اپنی خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ خیر، امتحانات کا نتیجہ آیا اور احمد اپنی کلاس کے پوزیشن حاصل کرنے والے پہلے 5 لڑکوں میں آ گیا۔ اس کے ماں باپ بہت خوش تھے اور حیران بھی۔ احمد کے اساتذہ بھی اس سے خوش تھے۔ احمد کے تمام پرچوں میں نمبر اچھے تھے، لیکن حساب میں 98 نمبر آئے تھے۔ اس پر سب خوش تھے، لیکن احمد خوش نہیں تھا۔ اداس سوچوں میں گم، ماں کے بار بار پوچھنے پر بھی احمد نے کچھ نہ بتایا، اور احمد کے ابا کے لیے سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ احمد نے ابھی تک ان سے دوربین کا مطالبہ نہیں کیا۔ آخر عصر کے بعد اس کے ابا نے اس کی ماں سے کہا، جائیے احمد کو بلا لائیے، میں اسے دوربین دلا دیتا ہوں۔ احمد کی ماں اس کے کمرے میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ احمد رو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ماں گھبرا گئی، فوراً بولی، کیا ہوا بیٹے؟ ماں بولی، ہاں بتاؤ، کیا بات ہے؟ بتاؤ میری جان۔ اماں میں نے خیانت اور پھر اس نے ساری بات بتا دی۔ ماں نے کہا، شکر ہے بیٹا، آپ کو احساس ہو گیا، ورنہ بہت سے لوگوں کو تو اپنے کیے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ابا کے ساتھ دوربین لینے چلے جاؤ۔ اماں میں اس دوربین کی وجہ سے ہی تو بھٹکا تھا، اب میں دوربین نہیں لوں گا۔ بیٹا،
غلطی کا احساس ہو جانا بھی بہت بڑی بات ہے. تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. چلو اٹھو اور دوربین خرید کر لے آؤ. پیارے بچوں، خیانت کرنا ویسے بھی جرم ہے، اور پڑھائی میں خیانت کرنا کم ہمتی کی دلیل ہے. جو لوگ بلند ہمت ہوتے ہیں اور محنت کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی خیانت جیسا جرم نہیں کرتے اور محنت سے جی نہیں چراتے. دوستو، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.